دوستو اس وقت کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان میں تنازع کی اہم ترین وجہ ہے، کیونکہ بھارت سارے کشمیر کے وسائل لوٹنا چاہتا ہے اور پاکستان کشمیر کو آزادی دلوانا چاہتا ہے۔ دوستو ریاست جموں و کشمیر 1846 سے 1947 تک ہندوستان میں ایک نوابی ریاست تھی، جو 1846 میں انگریزوں اور سکھوں کے درمیان پہلی جنگ کے بعد تشکیل دی گئی، اور 1947 میں ہندوستان کی تقسیم کے وقت تمام ریاستوں کو اختیار دیا گیا کہ وہ پاکستان یا بھارت میں کسی ایک سے الحاق کر لیں یا اپنی آزاد حیثیت برقرار رکھیں۔ چونکہ کشمیر مسلم اکثریتی ریاست تھی، اس لیے کشمیر کی عوام نے پاکستان سے الحاق کرنا چاہا، مگر کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ نے بھارت سے الحاق کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جبکہ کشمیری عوام نے مہاراجہ کا بھارت سے الحاق کرنے کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا اور عوام اس فیصلے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر بھارت نے مہاراجہ کے الحاق کو جواز بنا کر ریاست میں اپنی فوجیں داخل کر دیں۔ دوسری طرف مجاہدین نے بھی کشمیر کے بہت سے علاقوں پر مہاراجہ کا قبضہ ختم کر کے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے علاقے پاکستان کے زیر انتظام دے دیے، اور اسی دوران بھارت کشمیر کا معاملہ اقوام متحدہ میں لے گیا، جہاں ایک کمیشن کے ذریعے کشمیر میں استصواب رائے کا فیصلہ کیا گیا، جس کو اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے بھی تسلیم کیا اور رائے شماری یعنی ووٹنگ کے فیصلے کو مان لیا، جس کے مطابق کشمیر کی عوام رائے شماری یعنی ووٹنگ کے ذریعے پاکستان یا بھارت سے الحاق کرنے یعنی جڑنے کا فیصلہ کرنے والے تھے، اور پاکستان نے بھی یہ فیصلہ تسلیم کر لیا تھا، لیکن بعد میں بھارت ہی اپنے اس وعدے سے مکر گیا، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت تک ریاست کشمیر کا الحاق کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ لیکن اس کے نتیجے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کے مسئلے پر 3 جنگیں بھی ہو چکی ہیں، جن میں 1947 کی جنگ، 1965 کی جنگ اور 1999 کی کارگل جنگ بھی شامل ہے، اور 1971 کی جنگ بنگال کی وجہ سے بھی ہوئی تھی۔ جبکہ اب پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کے لیے چوتھی جنگ کا امکان بھی ہے، کیونکہ بھارت کے ظلم و ستم انشاءاللہ زیادہ دیر پار نہیں ہوں گے، اور پاکستان سے کسی مرد مجاہد کی قیادت میں کشمیری ماؤں بہنوں کی عزتیں اور بوڑھوں بچوں اور نوجوانوں کی زندگیاں محفوظ ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔